السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر اذقنا ہم چکھائیں، نا کا معنی ہم، انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها، پھر ہم اس نعمت کو چھین لیں اس سے، انہ لیئوس کفور، بے شک وہ نا امید ہونے والا، کفر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو نعمتیں چکھائیں تکلیف کے بعد، مست ہو، جو تکلیف اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے برائیاں چلی گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو وہ اترانے والا اور تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دنیا دار کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی بات کی ہے جو خدا فراموش ہے، یعنی دنیا دار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت دیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ شکر نہیں کرتا، اور جب ہم چھین لیتے ہیں تو اس وقت وہ الٹا کفر کرتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی بے شمار ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جس طرح اولاد ملتی ہے تو اس وقت تو لوگ شکر نہیں کرتے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو عقیقہ تک نہیں کرتے، نام اسلامی نہیں رکھتے، اس کی خوشی غیر اسلامی طریقے سے مناتے ہیں، اور پھر وہی ماں جو بڑی لمبی چوڑی دعاؤں کے بعد اس اولاد کو پاتی ہے، وہ اس اولاد کی خاطر ہی نماز چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے رونے کا بہانہ، اس کے سنبھالنے کا عذر، یہ سارے عذر اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بچہ فوت ہو جائے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس میں پھر اس کے یعنی ایسی صورت میں بھی وہ توبہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ مزید کفر اور نا امیدی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ اس شخص کا حال ہے کہ جس کو پہلے تکلیف تھی، یعنی پہلے اولاد نہیں تھی، یا رزق نہیں تھا، یا صحت نہیں تھی، یا جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا، تو وہ فخر سے اور تکبر سے اپنا سر اونچا کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اب برائی کا دور چلا گیا، تکلیفیں ختم ہو گئیں، اور اترانا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں حالتوں کو بہت برا سمجھا ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خوشی کو بھی برداشت کر کے، یعنی بڑی برداشت کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے خوشی کو اپنایا، اگر ان پر غم آیا تو اس کو بھی بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے برداشت کر لیا، یعنی نہ وہ خوشی میں اپنے آپ سے باہر ہوئے، نہ وہ غم میں اپنے آپ سے باہر ہوئے، بلکہ انہوں نے صبر اور توکل اور ایمان، ان چیزوں کا دامن تھامے رکھا، تو فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خوشی، غمی، کمی بیشی، اولاد بے اولادی، صحت، بیماری، یہ ہر ایک پہ ہی آتی ہے، مسلمان پہ بھی، کافر پہ بھی، ناشکرے پر بھی، شکر گزار پر بھی، مومن پر بھی، غیر مومن پر بھی۔ لیکن اس کے رد عمل میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس میں فرق ہے۔ اگر انسان کا رد عمل اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے دیتے ہیں، اگر اس کا رد عمل برا ہو تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اہل مکہ کا تھا کہ جب ان کی حالت بری تھی اس وقت بھی یہ مشرک تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی حالت دے دی، قریش خاندان کو عزت دے دی، تو پھر بھی یہ فخر اور تکبر کی طرف بڑھ گئے۔ تو یہ انسان کی دونوں حالتیں بہت بری ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ،
بس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں اس بعض چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا دل اس کے ساتھ تنگ ہوتا ہے، ان یقولوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، انما انت نذیر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ کی ذمہ داری تو صرف یہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل کارساز ہے، یعنی وکالت کرنے والا کارساز، اور ہر کام کو اچھے طریقے سے نپٹانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دو اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، اور آپ کے اوپر یعنی نشانی کے طور پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، کبھی کہتے تھے کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، کبھی کہتے تھے کہ آپ کا باغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں، اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا جو لوگوں کو بتائے کہ یہ سچا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جگہوں پر مختلف جواب دیے ہیں کہ فرشتہ اگر آ بھی جاتا تو لوگ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور خزانہ اتارنے پر اللہ قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیوں کی پیشکش بھی کر دی، اور پھر آپ کی آخری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیروں سونا چاندی اور باقی خزانے بھی عطا کر دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کئی دفعہ یہ بات سوچتے تھے کہ اگر یعنی کچھ احکامات مؤخر کر دیے جائیں، اور ان کو جو تہذیب ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اخلاقیات ہیں، وہ پہلے سکھا دی جائیں تو شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جواب دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ جب عبادات کی طرف نہیں آئیں گے تو ان کے اخلاق بھی درست نہیں ہوں گے، اور اللہ کو سارا ہی پتہ ہے۔ ام یقولون افتراہ، ایک ان کا اعتراض یہ بھی تھا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہہ دیجئے کہ پس تم لے آؤ 10 صورتیں اس طرح کی مفتریات خود بنائی ہوئی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اللہ کے سوا بلا لو جن کو بھی بلانے کی طاقت رکھتے ہو اگر تم سچ بولنے والے ہو، یعنی اپنے سارے معبودوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، مددگاروں کو بلا لو اور مل کے 10 صورتیں بنا لو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنایا ہے تو تم بھی بنا لاؤ، لیکن وہ جب کوئی جواب نہ دے سکے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کا کہا، پھر اس کا بھی جواب نہ دے سکے، پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ یہ ایسا کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے، کیونکہ قرآن مجید خود بنایا ہوا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کریں، یعنی تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بس جان لو کہ بے شک یہ قرآن تو اتارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم اسلام لاؤ گے؟ یعنی یہ ان کے تیسرے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جب تم خود بنا نہیں سکتے تو پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا، تو بتاؤ کہ کیا اب تم اس کو مانو گے کہ نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے لیے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی جو لوگ دنیا داری کے لیے یہ سب اعتراضات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت، دین سے بغاوت کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کیونکہ قریش مکہ اور دیگر جو کافر لوگ تھے یا مشرک تھے
بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، حج کا پورا انتظام کرتے تھے، حاجیوں کو اپنے ہاتھ سے کنویں سے نکال کر پانی پلاتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کرتے، بڑے بڑے کھانے پکا کے ان کو کھلاتے تھے، بڑی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کسی کو صحت کی صورت میں، کسی کو اچھی اولاد کی صورت میں، کسی کو نعمتوں کی صورت میں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق سمجھتے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب، اللہ کی ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا انکار کرتے تھے، حالانکہ اسی کی دنیا میں رہ کر اسی کی نعمتوں کو یہ کھاتے ہیں۔ تو ان کو عذاب ان چیزوں کے انکار پر دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں مگر آگ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ چیز جو انہوں نے عمل کیے تھے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اس دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا، یعنی کسی کے ساتھ حسن سلوک یا کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی، کسی کی مدد، سب ضائع ہو گئے، حبیطہ ضائع ہو گئے۔ اور باطل ہے وہ چیز جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کا عمل باطل ہے، کیونکہ ایمان یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی اس بات پر بعض لوگ تعجب کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کافر سچ بھی بولے، پورا بھی تولے، ایمانداری بھی کرے، ہمدردی بھی کرے، اس کو کچھ بھی نہ ملے، اور ایک شخص کلمہ پڑھے اور اس سے کم عمل کرے تو اس کو جنت مل جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت بنانے والے کا جب اقرار ہی نہیں ہے تو پھر جنت مل کس طرح سکتی ہے؟ اور جس نے اقرار کر لیا، اس کی کمی کوتاہی پر جنت کے مالک نے درگزر کی اور اس کو عطا کر دی۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے جو شاید کسی غیر مسلم کی سمجھ میں نہیں آتی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، ویتلوہ شاہد منہ، اور ایک گواہی دینے والا اس کو پڑھتا ہے اس پر، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی پیشوا تھی اور رحمت کا سبب تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں آفامن، کیا پس جو شخص، اگر جو شخص سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دلیل کو جو ان کے رب کی طرف سے ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام ہے کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ اس کی گواہی دینے والا بھی اس کو پڑھ کے سناتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اگر افمن سے مراد عام شخص لیا جائے یعنی ہم سب، تو پھر وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ سے شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر انسان کے اوپر گواہی دینے والے ہوں گے، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، جس کو یہودی بھی امام یعنی پیشوا مانتے ہیں اور رحمت کا سبب مانتے ہیں، اس میں بھی یہی چیز ذکر کی گئی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جو اس قرآن کو سچا سمجھتے ہیں وہ تورات کو بھی سچا سمجھتے ہیں، اور جو تورات کو سچا سمجھتے تھے وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو شخص کفر کرے گروہوں میں سے پس آگ ہے اس کے وعدے کی جگہ۔ فلا تک فی مریۃ من، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شک کرنے والے نہ ہوں۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ خاص حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں فلا تاکو یعنی تو اس میں شک نہ کر، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور ہم سب اس سے مراد ہیں، یعنی ہر قاری قرآن اس سے مراد ہے کہ ہر قرآن کو پڑھنے والا اس پر یقین کر کے پڑھے، کیونکہ یہ اس کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اور اس کی ہر بات، ہر پیش گوئی، ہر حکم، اس کی افادیت یہ ثابت ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے اس کو بڑے بڑے طریقوں سے قرآن مجید کو پرکھا ہے، لیکن اس میں کوئی نقص
یا اس کا کوئی بھی حکم ایسا نظر نہیں آیا جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یعنی اس کو برحق سمجھو، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ وہ بکثرت ہیں لیکن وہ نقصان میں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہو سکتا ہے جو افطرا باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، ایک تو یہی کہ وہ نبی نہیں ہے اور کہے کہ میں نبی ہوں، یا وہ کہے کہ میں بھی اس طرح کا قرآن بنا لیتا ہوں، یا آج کل کے یہ جو نام نہاد علماء ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور وہ اپنے مرضی سے مسئلے بنا بنا کر اپنے فائدے کے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے کھانے پینے کو بڑھانے کے لیے، اپنا حق حصہ بڑھانے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے، یہ سب لوگ اس سے مراد ہیں کہ جو اپنی مرضی سے مسئلہ گھڑیں اور پھر کہیں کہ اللہ نے کہا، قرآن میں ایسے آیا، حدیث میں ایسے آیا، کیونکہ ہر شخص تو قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایسے لوگ جو عوام کو جھانسا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے گناہ گار ہیں کہ ان سے بڑا ظالم اور گناہ گار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہاں جو گواہ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ یعنی قیامت کے دن کئی قسم کی گواہیاں ہوں گی، نیک لوگ بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، اسی طرح انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے اس کے خلاف، اسی طرح وہ جگہیں جہاں بیٹھ کر وہ گناہ کیا گیا تھا وہ جگہیں گواہ ہوں گی۔ تو یہ تمام گواہ ایسے لوگوں کے بارے میں بالاتفاق کہہ دیں گے کہ یہی ہیں وہ جھوٹے جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے رہے۔ استغفر اللہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یعنی لعنت کا مطلب کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی صورت میں بھی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ ظالم کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ، یعنی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ دین میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہیں کہ دین کے اندر، دیندار کے اندر یہ نقص ہے، یہ ہے، اس لیے اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تیسری بات، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنی آخرت کے حساب و کتاب پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اس کے انکاری ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں برائیاں بہت سے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی لوگوں کو روکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ نہ بناؤ، بچے کو داڑھی نہ رکھنے دو، بچی کو پردہ نہ کرنے دو، بچیاں پردہ کرتی ہیں تو والدین ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تعاون نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر سوچیں اس بات کو کہ اگر ہر بچی والا اس بات کا مطالبہ کرے کہ بچے کی داڑھی ہونی چاہیے تو مرد خود ہی مجبور ہو جائیں، اور اسی طرح اگر لڑکوں والے اس بات پر اصرار کریں کہ ہم بے پردہ بچی کو نہیں لے کے آئیں گے بلکہ ہمیں پردہ دار بچی چاہیے، تو لڑکیاں اپنی ضرورت کو پردہ کریں گی۔ تو یہ تینوں برائیاں آج کل بہت سے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دوست۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے کہ اللہ کا عذاب آئے تو یہ بھاگ جائیں یا موت سے بھاگ جائیں یا جہنم سے چھوٹ کر چلے جائیں، نہیں، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہیں تھے یہ لوگ دنیا میں طاقت رکھتے سننے کی اور نہیں تھے یہ دیکھتے، یعنی دین کی طرف انہوں نے نہ سننے اور دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون،
اور ان سے گم ہو جائے گی وہ چیز جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی کرتے تھے، نبی علیہ السلام پر باتیں بناتے تھے، اب یہاں ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی بھی بات یاد نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہیں اور چھوٹ جائیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ بات لازمی ہے کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو آخرت میں بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو بناوٹی باتیں، عذر، بہانے اور حیل و حجت بہت کچھ ان کے پاس تھا، لیکن قیامت والے دن ان کا کوئی بھی حربہ کام نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یعنی اللہ کے منکسر اور عاجز بندے بنے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں جماعتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہے؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ یعنی سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ جس طرح ایک صحیح الاذا اور ایک اپاہج برابر نہیں ہے، اسی طرح ایک مسلمان اور ایک کافر برابر نہیں ہے۔ بصیری و سمیع سے مراد مسلمان اور اعمیٰ والاصم سے مراد یہاں کافر ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی عقل کا مالک کیوں نہ ہو، کتنی ہی ڈگریوں کا مالک کیوں نہ ہو، اگر اسے اپنے دین کے ساتھ شغف نہیں ہے، اگر وہ مسلمان نہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بہرا، گونگا، اندھا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بہرے، گونگے، اندھے پن سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔